بسم الله الرحمن الرحیم معالم العرفان فی دروس القرآن. د قرآن عظیم شان تفسیر نن زموږ درس او سبق دی شپږ څلوېښتم 46 صفحه 46 اردو کې 46 وایي او 45 45 وایي 43 44 وایي 43 43 وایي 40 40 41 راځي چې مخته کا فرمان بھی ہے کل امر زبال لم یبدأ بسم الله فهو اقطع. د نبی علیه السلام بارک فرمان او حدیث شریف دی وی هر کار چې د الله په نام باندې جائز کار وي شروع نسی جائز اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا کبھی بسم اللہ سره نسو شروع تو کام دم کټي جانور کی طرح ہوگا نو هغه به دی لکه هغه د حیوان چې لکۍ پرې سوي یعنی په کار کې به خوند نه بی خوند یعنی بی برکت ہوگا آکار میں بی برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے در رسول اللہ مبارک دا ہم فرمان دی کہ جس خطبے کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے چې د کمی خطبے پسر کی بسم اللہ اون ویل سی یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے نہ واخصل سی په هو اجزم نو هغه به وي و جزامی آدمی کی طرح ہوتا ہے هغه به دی لکه هغه جزامی سړی مریض سړی یا خورونه د بدن دا اوښتي یا بدن ټپي سپڼی یا دا رقم مشکل بخشی کیا پکی جس کے انگلیاں وغیرہ گل چکی ہو لکم چې ګوتې خدای نه کرده دغه سوي وچې سوي لاس نه سره شوري پښه نه سره شوري دا رقم بھی لہذا ہر جائز کام کی ابتدا میں بطور تعظیم اللہ کا نام لینا ضروری ہے. د دې وجه په هر جایز کار کې د الله نوم اخستل ضروری دی. سوره نمل کې آیات دیرشم د سوره نمل دیرشم آیات دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله جزء قرآن ده یا سورت دی بسم الله څه ده نو د دې دپاره دا دی سوره نمل آیات دیرشم دی د سوره نمل دیرشم نمبر آیات دی. سورة النمل آیات دیشم اس انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دا بسم الله الرحمن الرحیم دی هغه کې لیکل شوی سلیمان علیہ السلام چې خط لیکلی و چنانچہ تمام محدثین اور فقهای کرام کا اس بات پر اتفاق ہے لکه څنګه چې د ټولو محدثینو او د فقهاو پر دې خبره باندې اتفاق دی چې قرآن پاک کې کم و بیش 6616 آیات میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یو آیات ہے اور یہ جزء قرآن ہے دا قرآن کریم جزء دی. البتہ اس بارے میں اختلاف ہے لیکن پدی خبر کی اختلاف دی کہ بسم اللہ ہر صورت کا جزء بھی ہے یا نہیں بسم اللہ دا ہر صورت جزء ہم دا یا نہ دا. امام ابو حنیفہ اور آپ کے پیروکار کہتے ہیں امام ابو حنیفہ او دا نبی علیہ السلام بارک پیروکار دا وائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز تو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دا قرآن جزو خدا مگر ہر صورت کا جزو نہیں دا ہر صورت جزو نہ دا. چنانچہ جب قرآن پاک بالجبر پڑھا جاتا ہے بالجہر کله چې قرآن کریم په زور ویل کیږي تو صرف سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت بالجهر کی جاتی ہے. نو صرف د قرآن تلاوت په زور باندې بالجهر په زور چې کله قرآن شریف ویل کیږي نو بیا تلاوت د بسم الله دم کی کیږي. باقی پوری قرآن پاک میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے. باقی په ټول قرآن کریم کی بسم اللہ سوکا ویل کیږي بجز ایک مرتبہ کے یو مرتبہ ہر دو صورتوں کے درمیان میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ محض صورتوں کے درمیان ہے. دا محض د صورتوں د مابینس کی امتیاز کرنے کے لیے ہے د فرق در کېدلو د پاره لیکل شوی ده ورنہ ابتدائی سورہ میں بسم اللہ کسی صورت کا جزو نہیں. پاول سر کی د ایت یو صورت جزو نہ د بسم اللہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جزو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم د قرآن کریم یو حصہ ده اس لیے اس کے بھی وہی احکام ہے جو قرآن پاک کی ہے. د دې وجې د دې هم هغه احکام دي کوم چې د قرآن کریم دي. کوئی جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت
کم ناپاکه سړی جنوب سړی بے غسل سړی یا دا رنګه ښځه چې ناجوړه سوي قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. قرآن کریم ته لاس نو وړي کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ځکه د الله پاک وینا د حکم دی لا یمسه الا المطهرون. میں مسح کوي دا قرآن کریم ته لاس مو وړي مگر څوک چې پاکي اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے. قرآن کریم ته به هغه څوک لاس وړي چې کم پاکي. حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے. د نبی علیہ السلام فرمان او حکم هم دی لا تمسوا القرآن الا وانتم طاهرون، یعنی طهارت کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ مت لگاؤ. د قرآن کریم ته د طهارت او د پاکی بغیر لاس مو وړي. چنانچہ قرآن پاک کی کوئی آیات خواہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہو، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی اگر کسی علیحدہ کاغذ پر بھی لکھی ہوئی ہو، اگر پر جلا کاغذ لکل سوی تو شرعی ناپاکی کی حالت میں اس سے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے. نو د شرعی ناپاکی په حالت کې هغه لاس نور وړل کیږي. اسی طرح قرآن کا کوئی حصہ بشمول بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوبی آدمی کم چې جنوب سړی وي یا حیض و نفاس والی عورت یا داسې ښځې چې هغه ته مرضی د میاشت راغلی یا د اولاد پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. هغه باندې هم ویل جائز نه دی چې هغه دا ووایي. البته ایک بات یہ ہے یہ خبر استا بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ذکر بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اہم دی اس لیے ناپاک آدمی بطور ذکر اس کو پڑھ سکتا ہے. بطور ذکر یہ ویلی سی کیونکہ ذکر ہر حالت میں روا ہے. ذکر پر ہر حالت کی جائز نہیں. چنانچہ ناپاک مرد یا عورت کا کلمہ شریف استغفار درود شریف سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. چونکہ ناپاک سړی یا ښځه نو ذکر ټول اقسام چې دی هغه کولی شي لکه درود شریف استغفار او سبحان الله کلمه شریفه. البتہ ہاتھ لگانے کے ممانعات ہے. لاس نور وړي. نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. نماز میں بسم اللہ پر مانزے کی بسم اللہ چشتہ نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا حصہ ہے جس کے متعلق قطعی حکم ہے چې د الله قطعی حکم دی په اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. د نحل صورت دی دا. اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. چنانچہ امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آہستہ پڑھے. اس سلسلے میں حضرت انس کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی مگر کسی بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھے. اونچی آواز سے قرأت الحمدللہ سے شروع کرتے تھے. تاہم بسم اللہ کا پڑھنا ضروری سنت ہے. اس کے بعد جب سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دوسری سورت ملانے لگے تو دونوں سورتوں کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. صحیح اور پڑھنے دا سبق و سبق و دا بلی سبیت اخلو انشاءاللہ.